السلام علیکم جی، جواد حفیظ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ. سر یہ تھوڑا سا میرا پچھلا ویڈیو جو امپلائمنٹ اپرچونٹیز کے اوپر تھا، جو یہ کرائسس کے اندر جو میں بات کر رہا تھا وہ تھوڑا لمبا ہو گیا اور اس لیے ہمیں اسے کاٹ کے دوسرے حصے میں ڈالنا پڑا. تو اس کا میں دوبارہ ریویژن کروں گا کہ اس میں جس طرح میں نے سینیٹائزر کا بتایا، آپ کو ڈریس کا بتایا، آپ کو سینیٹائز کرنے کے لیے جو ٹنل کا بتایا، فیول کا بتایا، آن لائن بزنسز کا بتایا، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کا بتایا، آپ کو میں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کی سروسز جو ہے اس کا بتایا، پلمبر، الیکٹریشین میں نے اس کی بات کی، آپ کی کوئی الماری ٹوٹ جائے، کوئی لاک آپ نے ریپلیس کرا، لاک ماسٹر جو ہے اس کی بات کی. پانی کی موٹر جو ہے وہ ہر گھر کے اندر ایک بہت بڑا اہم چیز ہوتی ہے اور لوگ مصروف ہوتے ہیں اپنے کاموں میں. تو آپ اگر ان کو موٹر کی آپشن دیں، آپ ان کے لوڈ کے مطابق، ان کی ہائٹ کے مطابق انہیں واٹر پمپ جو ہے ارینج کر کے دیں، تو یہ اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ جو ہے جو بچائے وہ 12-15 ہزار کی نوکری کے لیے اور سارا دن گھر میں لیٹ کے اور گھر والوں سے گالیاں کھانا اور گھر میں ذہنی مریض بن جانا ان امپلائڈ رہ کے. دیکھیں، میں آپ لوگوں سے اپنی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. مجھے پوری زندگی ایک سوال کا جواب جو ہے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے کیمیکل انجینئرنگ کی تو آپ نے کیمیکل بیسڈ کام کیوں نہیں کیا؟ تو میں ان کو اس کا ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ انجینئرنگ میں نے کی اپنی کوالیفیکیشن بہتر کرنے کے لیے، ایک کوالیفائڈ اور یوزفل انسان بننے کے لیے. اگر مجھے دوسرے کاموں سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، اس طرح بھائی اگر آپ نے کمپیوٹرز میں کوئی ڈگری کر لی ہے یا آپ نے MBA کر لیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپ کو گورنر اسٹیٹ بینک نہیں لگائے گا آپ نے کوئی کام ہی نہیں کرنا، آپ نے گھر میں ہی لیٹے رہنا ہے. چلیں، آپ کا اگر زندگی کا مقصد نوکری ہی کرنا ہے، تب بھی جب تک آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے تب تک آپ کوئی نہ کوئی اپنا چھوٹا بڑا کام اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کسی قسم کی سپلائز میں آ سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا پتھر میں نے گھر پہ لگوانا تھا، اس میں مجھے پتا چلا ریت کی سپلائی ہے، اس میں بجری کی سپلائی ہے، اس میں سیمنٹ کی سپلائی ہے. اگر مجھے کوئی پڑھا لکھا آدمی اویلیبل ہو، چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹس ہیں اور اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے اچھے مستری جو ہیں ان کا ریکارڈ رکھنا ہے، اچھے الیکٹریشین، اچھے پلمبر، اس میں آپ نے اچھے پینٹ والا آ جاتا ہے. اتنی سروسز ہیں. وال پیپر کا آج کل بڑا رواج ہے، آپ اچھا وال پیپر لگانے والے کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتی ہیں. اس میں یہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو پریزنٹ کرنی نہیں آتی چیز، ان کو بات کرنی نہیں آتی، ان کو ڈیل کرنا نہیں آتا. یہ داؤ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اوور چارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو تھوڑا سا آپ سیکنڈ سٹیج پہ، فرسٹ سٹیج پہ آپ ان کے انٹرویوز کر کے ان کو آپ لیس ڈاؤن کر لیں. سیکنڈ سٹیج پہ آپ انہیں یونیفارم بنا سکتے ہیں، ایک کمپنی بنا سکتے ہیں، انہی کے پیسوں سے بے شک آپ انہیں یونیفارم بنا دیں. تو بے شمار AC کی سروس ہے، ہر گھر میں AC چلتا ہے، ہیٹر کی سروس ہے، گیزر کی سروس ہے. نہانے کا گیزر جو ہے وہ پانی گرم کرنے کے لیے ہر گھر میں ہے. چولہا ہر عورت کی ضرورت ہے. استری ریپیئر کرنا ہر گھر کی ضرورت ہے. بلب چینج ہونے ہیں، کئی ہائٹ پہ بلب لگے ہوتے ہیں جو کہ خواتین یا بچے یا گھر میں بزرگ لوگ چینج نہیں کر سکتے، تو آپ انہیں وہ سروس بھی آپ آفر کر سکتے ہیں کہ ہم مہینے میں ایک بار آئیں گے، یا جب آپ کو ضرورت ہو آپ کے 2-3-4 بلب جو ہیں وہ چینج کرنے والے ہوں، آپ ہمیں بلائیں، ہم ایک نامینل چارجز میں آپ کے بلب آگے سارے چینج کر دیں گے. تو بیسیکلی بے شمار سروسز ہیں جو آپ دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گھر سے ہی نہیں اٹھیں گے، ٹی وی سے، نوکری کا مطلب کیا ہے یوتھ کے لیے یا لوگوں کے لیے؟ نوکری کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈگری دیکھ کے اور آپ کو ایک کرسی دے دی جائے اور ایک وظیفہ لگا دیا جائے اور آپ وہاں جا کے کرسی پر بیٹھ جائیں اور آپ کمپنی کو گالیاں دینی شروع کر دیں، مالک کو برا بھلا، اور نئی نوکری کی تلاش پہلے دن سے تلاش کر لیں. 80-90% جو ینگسٹرز ہیں ان کے دماغ میں نوکری کا یہ کانسیپٹ ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کچھ ڈیلیور کرنا پڑے گا. تو سر میں آپ کو ایک بات بڑے خلوص سے اور بڑی محبت سے سمجھا دوں، یہ پوسٹ کرونا یہ جو محمد علی والی فلم میں نوکری تھی یہ ختم ہو گئی ہے. امی میری نوکری لگ گئی ہے، میں میٹرک پاس ہوں اور سیٹھ صاحب کی لڑکی سے میری شادی ہو جائے گی. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. آپ ریئل ورلڈ میں آئیں، اپنے اندر کوئی اسکل پیدا کریں. پیسہ بندہ آپ کو تب دے گا بھائی جب آپ اس کا کوئی مسئلہ حل کریں گے. اگر آپ اس کا کوئی مسئلہ ہی حل نہیں کر سکتے، چاہے وہ جاب ہو اور چاہے وہ کانٹریکچوئل امپلائمنٹ ہو، تو آپ اس کے لیے بیکار ہیں. ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست ہے، ان کا ایک بزنس ماڈل تھا، ان کا کوئی 2-2.5 لاکھ روپے کے فکس ایکسپنسز تھے. سٹاف بھی ان کا جو ہے وہ اسائنمنٹ بیس پہ بھی جا سکتا تھا اور سیلری بیس پہ بھی جا سکتا تھا. انہوں نے اپنی کمپنی میرے سے ریسٹرکچر کرائی ہے اور میں نے ان کو کہا کہ سارے سٹاف کو آپ بتا دیں کہ اب اسائنمنٹ بیس پیمنٹ ہوگی، اگر وہ کہیں نوکری کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر لیں.
اور میں نے کہا آپ کو اسٹوڈنٹس بڑے مل جائیں گے اس کام کے لیے، جو کام آپ کا ریکوائرڈ ہے، جو ان امپلائمنٹ آگے آ رہی ہے۔ یہ اب نہیں چلے گا سر جی، ایسے نہیں چلے گا۔ آپ بغیر کوئی کام کیے، بغیر کوئی تنخواہ توڑے آپ وظیفہ نہیں ملے گا۔ کہ آپ یہ بھی جو لوگ لاک ڈاؤن میں خوش ہو رہے ہیں نا اپنے گھروں میں بیٹھ کے، یہ جب ریزیوم کریں گے کمپنیز کو، اول تو کافی کو میسیجز آ چکے ہیں، باقی جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے۔ تو برائے مہربانی اپنی اسکل انہینس کریں۔ خدا نہ خواستہ میں پھر کہتا ہوں، میری بات کو نیگیٹو نہ لیں، میں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں، آپ کو اٹھا رہا ہوں کہ کام کرنا سیکھیں، اپنے اندر اسکل ڈالنی سیکھیں۔ یہ وظیفہ جو ہے نا، نواب لگایا کرتے تھے وظیفے، نواب چلے گئے۔ اب تو بھائی جس نے بزنس کرنا ہے اس نے بڑی سمارٹلی اپنے خرچے کیلکولیٹ کر کے بزنس کرنا ہے، تبھی وہ اپنے بچوں کے لیے گھر کچھ لے کے جائے گا، ورنہ وہ سب کچھ جو ہے وہ ورکرز کو تنخواہوں میں بانٹ دے گا۔ اگر بڑی بڑی کمپنیاں، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑی بڑی کمپنیاں میرے علم میں ہیں جنہوں نے 80% تک اپنا جو سٹاف ہے اس کو کٹ کر دیا ہے، 50 to 60% تک سیلریز کٹ کر دی، یعنی ایک طرف سے سٹاف کٹ کر دیا، 100 بندے تھے تو اس میں سے 80 کو، 60 کو، 70 کو فارغ کر دیا، اور جو باقی ہیں جو 1 لاکھ لے رہا تھا اس کو کہا بھائی 40,000 روپے مہینے پہ چل سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں چل سکتے ہو تو یہ فائنل پے اپنی لو اور ہم نہیں دے سکتے۔ اور یہ ایک واقعی ہی بزنس کے ایشوز ہیں۔ سو نمبر 1 پہ تو آپ پہلے کوشش کریں کہ آپ خود انحصاری، خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جاب از ناٹ سیف، تو آپ جابز کے پیچھے، آپ نے ڈگری لی ہے تو کسی پہ بھائی احسان نہیں کیا، آپ نے اپنے دماغ میں کوئی ویلیو ڈالی۔ اگر کسی بندے نے میرا یہ لرن ٹو انویسٹ ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج، بی این انٹرپرینور، بی این انٹرپرینور یا کورسز، تو اس نے کوئی مجھ پہ یا کسی پہ ملک میں احسان نہیں کیا، وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے اندر ویلیو ڈال رہا ہے۔ اور اگر ویلیو ہے آپ میں کچھ تو پھر آپ آؤ میدان میں اور اپنا بزنس کھڑا کرو۔ اور میں اس بات کو میں ماننے کو تیار نہیں کہ بزنس کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جو راج ہے 1700-1800 روپیہ دیہڑی لیتے ہیں، اچھا راج، ٹھیک ہے نا، اگر وہ اس حساب سے 20 دن بھی کام کرے تو 36,000 روپے تنخواہ بنتی ہے اس کی مہینے کی، 10 چھٹیاں بھی کرے نا مہینے میں، جو 1700-1800 روپے پہ اچھا کاریگر آپ کو کنسٹرکشن کا جو یہ ٹائلز وغیرہ جو ورک کرتا ہے، یا 40-50 روپیز 30 روپیز مختلف ریٹ فلکچویٹ کرتی ہیں، وہ پر اسکوائر فٹ لیتا ہے۔ آپ کے خیال میں کتنے لوگ ہیں پڑھے لکھے جنہوں نے ماسٹرز یا گریجویشن کی ہوئی ہے، وہ 35-36 ہزار روپیہ ان کو سٹارٹ ملتا ہے، اور وہی اگر ٹھیکیدار بن جائے تو اس کی آمدن لاکھ روپے تک چلی جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جاہل ہیں، وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے اپنے طرح آپ میں ویلیو ہے، تو وہ ویلیو اگر نظر ہی، اگر آپ ایک راج سے بھی گئے گزرے ہیں، اس کے پاس ٹوٹل انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک کانڈی ہوتی ہے، وہ آدمی کو کیا، وہ ایک لگانے والا ہوتا ہے اور مکس کرنے والا مکسر ہوتا ہے، یہ 2 چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، اور وہ اس کی اسکل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اتنے سال یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جا کے اتنا بھی اسکل لیول انہینس نہیں کر سکے کہ ایک راج سے آپ مقابلہ کر لیں، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے آپ کا، پھر تو آپ کا کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو اس کلچر کو بھائی جان چینج کریں، اسکل یاد رکھیں، آپ اپنے لیے اپنے اندر ڈال رہے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں ڈال رہے۔ ڈگریاں آپ نے خود کو امپروو کرنے کے، وہ ڈگری کہیں ریفلیکٹ بھی تو کرے نا آپ کی زندگی میں۔ وہ یہ تو نہیں ہے کہ جابز کے لیے میں جی جاب لیس ہوں، اور چوتھا بندہ میں جی جاب لیس ہوں۔ یار جاب لیس ہو، کوئی چھوٹا موٹا کام کر لو یار، کوئی فری لانسنگ کر لو، کمپیوٹر کے اوپر کوئی چیز سیکھ لو، کوئی پوسٹر بنانے سیکھ لو، کوئی سوشل میڈیا کے کسی کی مارکیٹنگ کرنی سیکھ لو، کوئی تو کام کرو یار، کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لو۔ جی مجھے کچھ نہیں آتا، میں جاب لیس ہوں، تو یہ تو پھر بھائی اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔ سوری میں تھوڑا سا غصے میں آ گیا، جذبات میں آ گیا۔ ایکچولی جب میرے پاس ینگسٹرز آتے ہیں، دوستوں کے بچے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ان کی ماں باپ اتنے پریشان ہوتی ہیں، سیشنز کے لیے وہ آتے ہیں، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان کی حالت دیکھ کے۔ ابھی ایک بڑے محترم ہے میرے لیے، میرے بچوں کے ٹیچر ہیں، وہ میرے پاس آئے، ان کا بیٹا جو ہے BCS کر رہا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ سر یہ میرے لیے ان کی فیسیں دینی مشکل ہوئی ہیں، اور وہ اپنے کوئی فائنانسز کے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے مجھ سے۔ تو میں نے کہا سر آپ اس کو 2 گھنٹے ٹیوشن کیوں نہیں کہتے یہ پڑھائے، O لیول A لیول کے کسی بچے کو جا کے گھر میں ٹیوشن پڑھائے، یا میٹرک کے بچے کو پڑھائے، 10 سے 12 ہزار روپیہ مہینے کا بڑے آرام سے اس کو مل جائے گا۔ تو میں نے کہا اس کو شرم نہیں آتی ہے کہ آپ نے ساری زندگی پڑھانا کوئی شرم کی بات ہے؟ یعنی اگر کچھ نہیں، میں نے کہا تمہیں یہی احساس ہو جائے کہ یار 20,000 روپیہ مہینہ، 15,000 روپیہ مہینے سے میں اپنی موٹر سائیکل مینٹین کر لوں گا، کوئی اپنا سیمسٹر ہے اس کی میں کوئی 30-40% فیس میں پے کر دوں گا، باقی ابا جی کر دیں گے، تو تم لوگ بوجھ بنے ہوئے ہو۔
انہوں نے گھر میں ایسے تاثر دیا ہوا ہے کہ وہ پتہ نہیں چاند انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، یہ ویڈیو بڑی لمبی ہو گئی ہے، میں غصے میں ایکچولی اس ٹاپک پہ آ جاتا ہوں۔ جو لوگ لندن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یو کے، میرے بھانجا اور بھانجی دونوں یو کے سے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو 20 گھنٹے کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور 5 ڈیز ویک ہے، یہ سب کو پتہ ہے یو کے میں ہوتا۔ اس سے زیادہ وہ اجازت اس لیے نہیں دیتے کہ ان کے اپنے لوگ انمپلائڈ نہ ہوں، خرچہ نکالنے۔ 5 گھنٹے روزانہ بنتا ہے اور نارمل بزنس 8 گھنٹے ہوتا ہے۔ ہماری اسٹاک مارکیٹ کا تو بزنس ویسے ہی 6 گھنٹے ہوتا ہے 5 دنوں میں، ہفتہ اور اتوار جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے۔ تو 5 گھنٹے پر ڈے اچھا خاصا کام ہے، اور اس میں وہ ماسٹرز کی ڈگریاں لے کے آتی ہیں، اس میں وہ اتنی مشکل پڑھائی ہے اس کو کر کے آتی ہیں، اسائنمنٹس بھی سبمٹ کراتی ہیں۔ تو بھائی جان، اگر شہزادہ ازم کی طرف آپ جائیں گے، اپنے والدین کو آپ تنگ کریں گے، اپنے والدین کو آپ کو تکلیف دیں گے، مجھے تکلیف آپ کے پیرنٹس کی ہے۔ میں وہ ٹیچر جو میرے پاس میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، مجھے میرے دل کو تکلیف پہنچی، اور میں نے اپنے بچوں سے بھی بات کی کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اس عمر تک کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ تو بھائی جان، میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کو، خدا کا واسطہ ہے، جاگو یار، کچھ نہیں ہوتا، آپ چھوٹے نہیں پڑ جاتے کوئی بھی کام کرنے سے۔ خدا کا واسطہ ہے، کوئی اپنی کوئی امپلائمنٹ دیکھو، اپنے ماں باپ کا کوئی لحاظ کرو۔ آپ کو بجلی کے بل میں کنٹریبیوشن کر دو اگر ڈگری لے چکے ہو، اور اگر یہ پڑھ رہے ہو اپنی بائک کو ریپیئر کروانے کے پیسے خود ارینج کر لو، بجائے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نان چنے کھانے کے اور لڑکیوں کو، یا آئی ایم سوری ٹو سے میں یہ بات کر رہا ہوں، واٹس ایپ کے اوپر ان کے ساتھ میسیجز جو ہیں وہ فنی قسم کے اور فیس بک پہ شیئر کرنے کے۔ کچھ سوچیے سر، ذرا سوچیے، تھوڑا سا سوچیے، اپنے ماں باپ کے لیے سوچیے۔ میں یقین مانیں، جب ماں باپ میرے پاس کہیں آتے ہیں نا، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے بچوں کی پٹھائی لگاؤں۔ تو اب کیا کریں، وہ بیچارے بھی بوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، حالات سے لوگ تانگ ہیں، اور ینگسٹرز ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں انہیں شرم آنی چاہیے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کو ہدایت دے اور اچھے انسان بنے۔ بہت اپرچونٹیز ہیں، بہانے مت بنائیں، اپنا کام کریں، نوکریوں کے پیچھے مت بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ایک بار میں معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، سوری کہتا ہوں اگر کسی کا دل میری اس بات سے دکھا ہو، لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بوڑھے والدین لوگوں کے اپسٹ ہوتے ہیں نا، اور اتنے زیادہ ان کی مائیں اور باپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا، اور ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کوئی نوکری دلوا دیں ہمیں، نوکری کا مطلب ہے کہ ڈیسک جاب دے دیں، ہمیں کام کوئی نہیں کرنا۔ تو سر پلیز، ویڈیو پسند آئے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ینگسٹرز آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہیں، خدا کے لیے اپنا مستقبل بنائیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری تو گزر جائے گی، کافی گزر گئی ہے، باقی کی انشاءاللہ تعالیٰ گزر جائے گی۔ ہماری جنریشن محنت کرنے سے نہیں گھبراتی، ہم سکل بڑھانے سے نہیں گھبراتے، لیکن آپ لوگ بھی کوئی حصہ ڈالیں اکانومی میں۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ خدا حافظ۔